السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کو اصطلاح شریعت میں نفاس کہا جاتا ہے، نفاس کا خون۔ اب جو نفاس کا خون ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہمارے یہاں، ہم چونکہ حنفی لوگ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 40 دن ہے، یعنی یہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آ سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو، کچھ عورتیں تو وہ ہوتی ہیں جن کو 40 دن تک آتا ہے، 41ویں دن وہ پاک ہو جاتی ہیں، خون بند ہو جاتا ہے، نماز روزے سے لگ جاتی ہیں۔ کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کو 40 دن کے بعد بھی یہ خون آتا رہتا ہے، اور کچھ عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کو 40 دن سے پہلے 20، 22، 25، 30 دن میں یہ خون بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ نفاس والی جو عورت ہے جس کو بچہ پیدا ہوا ہے، اب یہ عورت نماز روزے کب سے پڑھنا شروع کرے؟ یہ انتہائی کنفیوژن والی بات ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ 40 دن تک تو وہ عورت ناپاک ہی ہے، وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھتی ہے۔ 25 دن میں بند ہو جاوے، 20 دن میں بند ہو جاوے، 40 دن سے پہلے پہلے کبھی بند ہو جاوے، پھر بھی وہ سمجھتی ہے کہ نہیں 40 دن میں ہی میں پاک ہوں گی، یہ خیال کرتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھیں کہ اگر کسی عورت کو 40 دن میں بند ہوتا ہے یہ خون، تو 40 دن کے بعد 41ویں دن سے وہ نماز روزے شروع کر دے گی، ٹھیک ہے؟ اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزے اس کو رکھنا فرض ہے، نمازیں تو روزانہ ہی فرض ہیں، 41ویں دن سے اس پر نمازیں فرض ہو گئی۔ اب وہ پاک ہو گئی، قرآن پڑھے گی، نمازیں پڑھے گی وغیرہ وغیرہ، اس سے صحبت کرنا جائز ہے، وہ سب سارے یعنی پاکی کے جو احکام ہیں اس پر لگنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اچھا، ایک عورت وہ ہے کہ جس کو 40 دن ہو گئے پھر بھی 41، 42، 45 دن خون چل ہی رہا ہے، تو علماء فرماتے کہ 40 دن تک جو خون آیا تھا وہ ناپاک نفاس کا خون ہے، 40 دن تک تو اس کے لیے کچھ جائز نہیں تھا۔ 41ویں 42ویں دن بھی خون چل رہا ہے، 50 دن تک خون آ رہا ہے، تو یہ بعد کے جو دن ہیں 40 دن کے بعد کے، یہ بیماری کا خون ہے، اب یہ نفاس کا خون نہیں ہے۔ اس حال میں اس کے لیے نماز روزے وغیرہ سب پڑھنا ضروری ہو گیا۔ اب وہ حقیقت میں اگرچہ ایسا دکھ رہا ہے کہ وہ ناپاکی ہے، لیکن حکماً وہ ناپاک نہیں، وہ عورت پاک ہے۔ وہ کچھ بھی باندھ کر اچھے سے، جس طریقے سے وسپر یا وغیرہ کچھ بھی کر کے کرسف استعمال کرے اور نمازیں پڑھے گی، نمازیں اس پر فرض ہیں۔ وہ یہ سوچے کہ یار مجھے تو خون آ رہا ہے، ابھی میں کیسے پڑھوں گی، میں تو ابھی ناپاک ہوں، نہیں، وہ پاک ہے حقیقت میں، اگرچہ نظر ہی آ رہا ہے کہ وہ ناپاک ہے لیکن حکماً وہ پاک ہے۔ دیکھو، ایک بات تو یہ آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ تیسری وہ عورت ہوگی کہ جس کو 40 دن سے پہلے خون بند ہو جاوے، مثلا مان لو کہ 25 دن میں ناپاکی کا خون جو ہے بند ہو گیا، اس کو لگ گیا، 1 دن 2 دن ہو گئے، یقین ہو گیا کہ اب نہیں آئے گا، اس کو نہیں لگ رہا ہے، دھبا بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ عورت کیا کرے گی؟ تو اب وہ 40 دن ہونے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ جب سے اس کو لگ رہا ہے، یقین ہو گیا کہ ہاں میں پاک ہو گئی، اب مجھے خون نہیں آئے گا آگے، تب سے اس کے لیے نمازیں پڑھنا فرض ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ وہ پاک کے حکم ہے۔ پاک کے حکم میں ہے کہ مطلب آپ سمجھ گئے کہ اس سے صحبت کرنا بھی اب جائز ہے۔ یہ خلاصہ کلام۔ 40 دن ہو جانے کے بعد اگر خون آتا رہا 40 دن کے بعد بھی، تب بھی نماز روزے اس کے لیے ضروری ہے۔ 40 دن سے کم میں جب بھی بند ہو گیا، تب سے اس کے لیے نماز روزے ضروری ہے، اور 40 دن پر ہی بند ہوا تو 41ویں دن سے نماز روزے ضروری ہے، اور جب پاک ہے تو پاکی کے احکام کے ساتھ ساتھ اس سے صحبت بھی کرنا جائز ہے۔ اچھا، اس میں ایک شکل یہ ہے کہ اگر ناپاکی خون ابھی چل رہا ہے، ابھی وہ نفاس کی حالت میں ہے، تو اس کے بستر پر بیٹھنا، اس سے بات چیت کرنا، شوہر اس کے ساتھ لیٹے اٹھے بیٹھے، یہ سب جائز ہے۔ صحبت جائز نہیں ہے، ساتھ میں لیٹنا بیٹھنا تو بالکل جائز ہے بھائی۔ اس کے بستر پر بیٹھنے سے انسان ناپاک نہیں ہوگا، ناپاکی لگے گی کپڑے پر یا بدن پر تو انسان ناپاک ہوگا، ورنہ صرف بیٹھنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ اس سے ملاعبت جائز ہے، ہنسی مذاق، بیٹھنا اٹھنا، یہ سب ساری چیزیں جائز ہیں۔ کبھی کبھی بچہ ساقط ہو جاتا ہے، بچہ ساقط ہو گیا، ایبورشن کرایا ہے، حمل ساقط ہو گیا، گر گیا، ضائع ہو گیا، اب خون آیا، تو اب اس خون پر کون سا حکم لگے گا؟ نفاس کا لگے گا یا حیض کا؟ تو وہ اس وقت کی نوعیت دیکھ کر کہ بھئی کتنے دن کا بچہ ضائع ہوا ہے، اور بچہ جو ضائع ہوا ہے اس کے اعضاء بنے تھے کہ نہیں بنے تھے، اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ پھر اس کو کس حکم میں رکھا جاوے، حیض کے یا نفاس کے، وہ الگ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اگر ایسی نوعیت آ جاوے، ایسی نوبت، تو آپ اپنے مقامی معتبر جو علماء ہیں ان سے اس کی ڈسکس کر کر مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو ضروری تھی اس بارے میں ہمیں بیان کرنا آپ کے سامنے، اگرچہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو بولنے میں پوچھنے میں لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن شریعت کی باتیں سیکھنے میں شرم بالکل آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔
تکبر اور شرم یہ دونوں چیزیں علم کے لیے بہت بڑی رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کی باتیں اور سمجھائے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔